تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے. اس لیے اس وقت میں استخارہ کرنا، یہ کام کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور وہ ہوتا ہے. اچھا، اب جب آپ بیٹھیں گے تو آپ وہی طریقہ کار ہوگا جو میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ یہ نیت کریں گے کہ کیا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ رشتہ کرنا معلوم کرنا چاہتے ہیں، کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے اوپر جادو ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، مکان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، یا جو بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں گے. اور نیت ایسی کریں گے بآواز بلند، یعنی کہ بہت زیادہ شور کر کے نہیں، ایسے کریں گے کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز سنائی دے. جیسے میں بول رہا ہوں کہ میری آواز آپ لوگوں تک بھی آ رہی ہے اور میرے کانوں تک بھی آ رہی ہے. اب میں آہستہ سے بولوں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، لیکن میرے کانوں تک آواز نہیں آئی. ایسے بولنا ہے کہ آپ کی جو وائس ہے، آپ کی جو وائس کی فریکوینسی ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچے کہ کیا یہ کام میرے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ نے نیت کر لینا ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے. اچھا، بیٹھ جانے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، ابھی صرف بیٹھ جانا ہے. یہ پورا اہتمام کر لینا. آپ بیٹھ گئے، آپ نے پہلے گہرا سانس لینا ہے ناک کے ذریعے. آپ نے پورا ایسے بیٹھ گئے، آپ نے گہرا سانس لیا اور پھر سانس روکا اور پھر منہ کے ذریعے نکال دیا. یہ ایک ہو گئی. پھر آپ نے دوبارہ گہرا سانس لیا، پھر آپ نے نکال دیا، پھر آپ نے دوبارہ گہرا سانس لیا، پھر آپ نے نکال دیا، اور آنکھیں آپ کی بند ہیں. اب آنکھیں بند رکھنا ہے آپ نے. اب آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا دماغ اب اس حالت اور اس کیفیت میں پہنچ گیا جو الفا کی ویوز کا مقام ہے. یہ گہرا سانس لینے کے بعد آپ پرسکون ہو کے بیٹھ گئے. پرسکون ہونے کے بعد بیٹھ گئے، آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، پرسکون ہو کے بیٹھ گئے، کوئی خیالات نہیں ہے. اب آپ نے اپنی فنگر پہ استخارہ کرنا ہے نا آپ نے، تو آپ نے اپنی انگلی پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ انگلیوں پہ 70 مرتبہ گننے ہیں. 15 15 30، اس کو 2 دفعہ کریں گے 60، اور 10 دفعہ ایسے ہو جائے گا 9 اور یہ 1 10. آپ نے سانس لی، منہ سے نکالی اور آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے. اب آپ نے 70 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب یہ پڑھ لے ہوں گے نا تو آپ کا دماغ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آپ کے منہ سے جو الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے، جو ساؤنڈ نکل رہا ہے نا، اس کو فالو کرے گا آپ کا دماغ. آپ کا دماغ اس کے وائس کو کاپی کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے آپ کی آواز کے. دیکھیں اب آپ کریں میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طریقے سے آپ 70 بار اس کو اس طریقے سے کریں گے، پڑھتے رہیں گے. جب 70 بار پوری ہو جائے گی نا، آپ بالکل پرسکون ہو کے بیٹھیں گے. اور پرسکون ہو کے بیٹھ گئے نا، پھر آپ گہرا ناک سے سانس کھینچیں گے، منہ سے نکالیں گے اور آنکھ کھول لیں گے. اور آنکھیں کھول لیں گے اور پھر ڈاٹ کو نا دیکھنا شروع کریں گے بغیر پلک جھپکائے، جس طریقے سے آپ پریکٹس کرتے ہیں اپنی. اب آپ کا دماغ، آپ کا استخارہ، آپ کی سوچ، سب کچھ اس ڈاٹ میں موجود ہے. اب آپ نے کچھ نہیں سوچنا، آپ نے کچھ نہیں جاننا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے کچھ نہیں دیکھنا سوا اس ڈاٹ کے. صرف اس ڈاٹ کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اب اس ڈاٹ کو فوکس کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. اتنا فوکس کریں، اتنا فوکس کریں کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں. جب آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے، آپ کی آنکھ سے پانی آنے لگے، آپ آنکھوں کو بند کر لیں. ایسے کر کے آنکھ نہیں کھولنا آپ نے. اب جب آپ نے آنکھ بند کر لیے، اب نتائج نکلنا شروع ہوں گے. جب آپ کی آنکھ بند ہوگی، استخارے کا نتیجہ نکلے گا. اب نتیجہ ہمارے 3 مرحلوں سے گزرے گا. سب سے پہلا مرحلہ، ہمارے جو آنکھ بند ہے اس میں دکھائی دینے والی رنگ، جو روشنی ہے جو مختلف رنگوں پر مشتمل ہے.
سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ استخارے کو جانچنے کے لیے، اس کے نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے کیا ہے؟ رنگ، یعنی کہ روشنی اور رنگ. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے کہ آپ کے جو کیفیات ہے، آپ کے جو احساسات ہیں، جو آپ کی فیلنگس ہیں، میں وہ بتاؤں گا کہ وہ کیا فیلنگس ہوں گی آپ کی، وہ کیا کیفیت ہوں گی. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ ہمارا خواب. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ روشنی جو رنگوں پر مشتمل ہے. دوسرا اس کے اٹھنے کے بعد ہماری کیفیت کا ہونا. تیسرا ہمارے ہونے والے خواب، جو اس وقت خواب ہوں گے ہمارے. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے مرحلہ چوتھا، کہ جس کو کہتے ہیں کہ اشکال کا بننا، یعنی کہ دائرے کا بننا. اور اشکال اور دائرے کا بننا یہ روشنی کے بننے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سے رنگ ہیں اور ان سے کیا کیا مراد ہے اور ان سے کیا کیا آپ نے نتیجہ اخذ کیا ہے. یہ سب آپ جب آپ بیٹھو گے، آپ نے پین اور کاپی لے کر بیٹھنا ہے تاکہ آپ بہتر طور پہ اس کے نتیجے کو اخذ کر سکیں، اس کا نتیجہ نکال سکیں آپ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہمیں جو مختلف رنگ دکھتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے سبز رنگ، سفید رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ جسے سنہری ہوتا ہے نا ایسا رنگ، سرخ رنگ کی روشنی، سیاہ رنگ کی روشنی. ٹھیک ہے. اب یہ روشنی ہے نا، اب ان روشنیوں کے فوائد، ان روشنیوں سے ہم نتیجہ کس طرح اخذ کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے اس کیفیت میں کہ جس میں ہمارے استخارے کا نتیجہ نکلنا ہے. اگر آپ اس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر اس کیفیت کے اندر آپ سبز رنگ آپ پہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ پہ سبز رنگ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کام آپ کے لیے برکت والا ہے، یعنی کہ خوشحالی اور کامیابی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ یہ آپ کے لیے یہ بہتری کی طرف ہے، یعنی کہ یہ آپ کے حق میں اچھا ہے یہ کام. کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک محفوظ راستہ ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اگر آپ کو سبز رنگ دکھائی دیا. اچھا، اگر یہی سبز رنگ کی روشنی ہلکی، بالکل معمولی سی دھیمی معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی. محنت سے مراد کیا؟ کہ مثال کے طور پہ یہ اگر ہم نے ہلکا رنگ نظر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر تو ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت مشکلات آئیں گی. اگر ہم ان مشکلات سے نکل گئے تو یہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا. یہ نتیجہ ہے کس کا؟ سبز رنگ کا. اب ہم آتے ہیں مثال کے طور پہ، اب سفید رنگ کی روشنی نظر آتی ہے آپ کو. اب آنکھیں بند ہیں، آپ کی آنکھیں بند رکھیں گے آپ، کم سے کم 4 سے 5 منٹ تک آپ پرسکون ہو کے بیٹھے رہیں گے. پھر آپ نے نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. پھر آپ نے ڈاکٹری پریکٹس کرنا ہے اور پھر بالکل پرسکون آنکھ بند کر کے بیٹھے رہنا ہے. پھر وہی روشنی اگر آپ کے اندر سفید روشنی، آپ کو سفید رنگ کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکیزگی اور خیر و برکت کی ہے، یعنی کہ یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر سفید رنگ کی روشنی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام آپ کے لیے انتہائی بہترین ہے، یعنی کہ سب سے اچھا استخارہ ہے آپ کا، مثبت ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ یعنی کہ یہ آپ کے لیے، آپ کے حق میں، آپ کے جو آپ نے کام کے لیے کیا نا، اس کے لیے سب سے بہترین استخارہ آپ کے اس میں یہ کیفیت آئی ہے. اب آتے ہیں، اگر آپ کو نیلا رنگ نظر آئے، جیسے نیلا رنگ ہوتا ہے، آپ نے اکثر نیلا رنگ دیکھا ہوگا، اور نیلا رنگ نظر آئے اور ایسا نظر آئے کہ نیلا رنگ دھندلا نظر آ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے. اگر آپ یہ کام کرتے ہو نا تو آگے جا کے یہ کام چھوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے کام کر لیا، اب اس کا نگیٹو اثر پڑا کہ جس سے ہمیں نقصان بھی ہوا.
اس میں یہ ہوگا کہ اگر نیلا رنگ نظر آیا آپ کو اور آپ نے ضد میں آ کے یا بضد ہو کے آپ نے کسی کو منع کیا ہے چھوڑ دو یہ کام نہیں کرو، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بہتر ہونا، ایک ہوتا ہے اچھا ہونا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا ہونا۔ جب کہتے ہیں نا کہ یار یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، کام چھوڑ دو، کوئی دوسرا دیکھ لو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں۔ اگر یہ کام ہو بھی گیا نا تو آگے جا کے اس میں ایسی رکاوٹیں آئیں گی، ایسے معاملات آئیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اسی سٹیج پر آ جاؤ گے جہاں سے آپ چلے تھے۔ یہ ہے نیلے رنگ کے روشنی کی کیفیت اور اس کا نتیجہ۔ اب ہم آتے ہیں سنہری روشنی۔ سنہری روشنی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے گولڈن ہوتی ہے نا، جیسے جو یلو شیپ میں ہوتی ہے، جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں جب ہم نظر آتے ہیں تو سنہری سی روشنی نظر آتی ہے، ہمیں کیفیت نظر آتی ہے۔ جب ہم سنہری رنگ کی روشنی دیکھتے ہیں نا تو یہ خوشحالی کی علامت ہے، یعنی کہ یہ بھی آپ کے حق میں بہتری کی طرف اشارہ دے رہی ہے یہ روشنی، یعنی کہ اس میں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا استخارہ، آپ وہ فیصلہ کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں، اس میں کسی نقصان کا احتمال یا اندیشہ نہیں ہے۔ اگر سرخ روشنی نظر آئے، اب سرخ روشنی ایسے کہ جیسے سرخی کلر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یہ کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا، اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اس میں نقصان بھی ہوگا اور پھر آپ کو صدمے سے گزرنا ہوگا، دو چار مشکلات کا سامنا ہوگا، درپیش ہوگی آپ کو مشکلات، اگر سرخ رنگ کی روشنی نظر آئی آپ کو، آئی نا بات سمجھ میں۔ اور سرخ رنگ کی روشنی یہ ایسا ہے کہ سمجھ لو کہ آپ کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، اس کام کو نہ کیا جائے، اس کسی بھی مقصد کے لیے جو کیا ہے وہ اس کے لیے کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ اگر روشنی سرخ زیادہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کام کو تو فی الفور ہی روک دیا جائے، فی الفور اس کام کو روک دیا جائے، نہ کیا جائے۔ اچھا، اب جب آنکھیں بند ہیں، جب آپ سیاہ رنگ کی روشنی دیکھتے ہیں، یعنی کہ سیاہ بالکل کالی روشنی، اب جیسے مثال کے طور پہ عموماً ابھی میں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوں تو یہ سیاہ ہے، اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا گھپ ہے، لیکن جب ہم استخارے کی کیفیت، استخارے کی حالت میں ہوں گے نا تو ہمارا دماغ عام روٹین کی دماغ سے دوسری حالت اور دوسری کیفیت میں ہوگا کہ جس سے تبدیلیاں ہمارے دماغ میں اور ہمارے اس میں رونما ہوں گی۔ ابھی آپ نارملی آنکھ بند کرو گے اندھیرا سا نظر آئے گا، جب آپ اس کیفیت اس حالت میں بیٹھو گے کہ جس حالت میں دماغ آپ کا الفا ویوز میں ہوگا یا تھیٹا ویوز میں ہوگا یا گاما ویوز میں ہوگا تو آپ کے اندر کیفیت ہی بدلی ہوں گی اور آپ کے اندر ان روشنیوں کا ظہور بھی ہوگا۔ یہ استخارے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، استخارہ کرنے کا طریقہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے یہ کبھی طریقہ سنا ہوگا یا طریقہ جانا ہوگا کبھی، کیونکہ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی نا۔ اچھا، اب میں آپ کو نتیجہ خاص کرنا بتا رہا ہوں سرخ روشنی، سیاہ روشنی سے، یعنی کہ سیاہی روشنی اور ایسی روشنی جس میں دھند ہوتی ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا نا کہ جب دھند ہوتی ہے تو اس میں کس قسم کی آپ کو فیلنگس اور کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے اس آنکھ بند کرنے کے اندر جب سیاہی قسم کی روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملے میں بڑی مشکلات، پریشانیاں اور بے حد نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ یہ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے اگر سیاہی رنگ کی بالکل روشنی آپ پہ ظاہر ہو رہی ہے، آپ پہ واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ تو اگر مکمل طور پہ سیاہی روشنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بے چینی سی کیفیت ہے اور پھر یہ آپ کے لیے استخارہ بالکل بھی بہتر، کسی صورت آپ کے لیے یہ استخارہ بہتر نہیں ہے۔ یہ بات، اس بات کو نوٹ کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہے رنگوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا میں نے کیا بولا تھا، رنگوں کے ساتھ ساتھ اشکال کا بننا، کہ اب مثال کے طور پہ، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی آنکھ بند ہے اور آپ آنکھ بند کرنے میں آپ ایک روشنی کا ایک چمکتا ہوا کوئی اسٹار دیکھتے ہیں، کوئی ایک سرکل دیکھتے ہیں، کوئی ایک دائرہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، کہ جیسے کسی چیز کا جھرمٹ ہوتا ہے اور اس میں روشنیاں سی نکل رہی ہیں اور اس میں روشنیاں مختلف قسم کی روشنیاں ہیں اور وہ دائرہ بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کام آپ کے لیے بہترین ہے، بہتر ہے۔ اب میں نے مختلف رنگوں کا بھی بتا دیا آپ کو اور اس کیفیت کا بھی بتا دیا کہ جیسے سریا کا جھرمٹ ہوتا ہے، ستاروں کے جھرمٹ کو سریا کہتے ہیں نا،
تو آپ لوگوں کے آج کی باقاعدہ جو ہماری پچھلے ہفتے ہوئی تھی نا، تو میرے تاخیرنگ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو گیا. میں نے ان کو سریا چوکی کے بارے میں بتایا، جبکہ ابھی تھوڑا بتایا لیکن اب مزید اس کے بارے میں بھی ان کو بتانا ہے. تو وہ تاخیرنگ والوں کو فائدہ ہوگا. اچانک مجھے یاد آ گیا تو سریا کی چوکی کے بارے میں نے ان کو سکھایا ہے باقاعدہ طور پہ. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری چوکی بھی لگے گی اس میں سریا کی. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر اس آنکھ بند کی کیفیت کے اندر آپ کو ایک جھنڈ نظر آئے اسٹار کا، مختلف روشنیوں کے مکس کا، اور وہ دائرہ آپ کو نظر آئے اور آپ کی فیلنگس اچھی ہوں، تو یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین ہے، اچھا ہے استخارہ. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری کیفیت، اگر آپ کو مثال کے طور پہ اس آنکھ بند کر کے میں کوئی پرندے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، آپ کو پرندہ کوئی نظر آتا ہے، یا کوئی چیز آپ کو اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، یا کوئی آپ کو ڈوٹس نکلتا ہوا آپ کو غائب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس آنکھ بند کے اندر، اس کیفیت کے اندر دماغ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے کام بہتر ہے. اگر اسی کیفیت کے اندر آپ کو ڈاٹس جو ویوز کی طرح ہوتا ہے نا، کہ جیسے مثال کے طور پہ سانپ کا رینگنا ہوتا ہے، یا سانپ کی طرح کسی چیز کو چلتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے، اگر آپ کو ایسی اشکال نظر آئیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے بہتر بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر ایک اشکال وہ کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی خاتون کی نظر آئے، اور مقصد اس کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کے آپ کو ڈر سا محسوس ہو رہا ہو، خوف سا محسوس آ رہا ہو، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی استخارہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ رنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اشکال کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب تیسرا ہے کہ وہ کیفیت کہ جب آپ اپنے استخارے سے اٹھیں گے، آپ نے یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے آنکھ کھول لینا ہے. آنکھ کھول لی، آنکھ کھولنے کے بعد اب اپنی فیلنگز کو دیکھنا. کیا؟ اپنی کیفیت کو دیکھنا. اگر ذہن بالکل ہلکا پرسکون ہے، ذہن بالکل ہلکا پرسکون ہے، مطمئن ہے، خوشی کا احساس ہے، ایک ٹھنڈک سی اپنے اندر کیفیت ہے، پرسکون ہے، جبکہ پسینہ آ رہا تھا، جسم میں حدت تھی، لیکن ایک کیفیت، ایک ایسی کیفیت کہ جیسے آپ نے عموماً نوٹ کی ہوگی اپنی کیفیت، کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں کتنی اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے آپ کی. اس قسم کی فیلنگس ہو تو سمجھ لینا آپ کے حق میں یہ کام بہتر ہے جو آپ نے کیا ہے استخارہ. کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اچھا، اگر اسی کام کے دوران، استخارے کے ہی دوران آپ استخارہ کر رہے ہوں، آپ بیٹھے ہوں ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہوں، اور آپ نے آنکھ بند کر لی، اب وہ مختلف جو بھی کچھ آپ کی کیفیات ہوں، اس میں ایک کیفیت ہے کہ غیر معمولی خوف. غیر معمولی خوف سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں خوف کیا ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ شاید کوئی خوف ہے کہ جس سے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ڈر سا لگنا، کہ ہمارے اندر حدت بڑھ جانا. ایک حدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر آگ سی محسوس ہونا. کہ دیکھیں نا، اکثر عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ نے کوئی ایسی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں جو آپ کے جسم کو سوٹ نہیں کرتی، تو آپ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، آپ کے جسم میں آگ لگنے لگتی ہے. اگر ایسی کیفیت محسوس ہو تو چھوڑ دینا وہ کام، وہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا فیل نہ ہونا، بے چینی، گھبراہٹ، خوف، جسم کے اندر آگ سا بڑھ جانا، تو ان کیفیات کے اندر یہ سمجھ لو کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ وہ کیفیات ہیں جو میں آپ کو مستقل طور پہ سمجھا رہا ہوں. اچھا، ایک کیفیت اور ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو نا بہت زیادہ الجھ جاتا ہے. اب جو ہمارے اندر خیالات اور جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے، آنے دینا ہے. اس کو بول آ، جیسے وہ آتا رہے آپ اس کو اگنور کرتا رہے. وہ ایسا ہوگا کہ جیسے پانی کوئی بہہ رہا ہے اور وہی خیالات بہہ کے نکل رہے ہیں.
ضائع ہو رہے ہیں. جیسے پانی ضائع ہوتا ہے نا, آپ نے آبشاروں کو دیکھا ہوگا, پانی بہتا رہتا ہے زمین پہ, کوئی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ایسے خیالات آبشاروں کی طرح ہمارے پر برس رہے ہوتے ہیں. تو اس کو نکلنے دیا کریں, اس کو بہنے دیا کریں. پھر یہ کیفیت ہو گئی. اب استخارے سے اٹھ گئے, آپ نے سب کچھ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا. ابھی آپ فائنل حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچے, آپ نے سب لکھ لیا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ کیفیت ایک پرچے پہ لکھ لی. اب آپ نے وہی قلم, وہی پیج, وہی پیپر اپنے پاس رکھ لیا, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کے لیے آپ لیٹ گئے, آپ سو گئے اسی حالت میں, یا اپنے بیڈ پہ جا کے, یا اپنے کمرے میں جا کے, یا اسی کمرے میں, یا اسی جگہ پر جس حالت میں بھی آپ سو گئے. اب اسی کیفیت میں جب انسان سوتا ہے اور اس کو پانی کا نظر آئے کہ جیسے پانی بہہ رہا ہے, پانی آسمان سے گر رہا ہے, یا وہ پانی میں خود کو محسوس کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے حق میں اچھا ہے, بہتر ہے. اگر وہ اس خواب کی کیفیت میں یہ دیکھے کہ کہیں آگ جل رہی ہے, کہ آگ کے وہ قریب جا رہا ہے, یا کسی ڈراؤنی چیز کے قریب جا رہا ہے, یا کسی موذی جانور کے قریب جا رہا ہے, یا کوئی اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, خواب کے اندر اسی کیفیت کو دیکھے تو سمجھ لے کہ اس کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے. اور پھر اس چیز کو اپنے پاس صبح اٹھے اس کو نوٹ کر لے. ان کیفیات کو نوٹ کرے. خواب ضرور اپنی اصلی حالت میں آتا ہے, یہ بات یاد رکھنا. حقیقت ضرور ہے اس چیز کی. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے استخارہ کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ اپنی روحانیت کے ذریعے, اپنی روحانی مشق کے ذریعے. اچھا, پھر اسی کیفیت کا بدلنا, یہ تو میں نے آپ کو ڈاٹ کی پریکٹس, روحانی مشق کے ذریعے استخارے کا بتایا ہے نا. پھر میں مراقبے کے ذریعے استخارے کا بتاؤں گا آپ کو, کہ بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ آنکھ بند کر کے بیٹھے اور مراقبہ کر کے بتا دیے کہ ہاں یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. پھر میں وہ طریقہ بتاؤں گا. پہلے اس طریقے سے گزرو گے, اس مرحلے سے گزرو گے تو اگلے مرحلے میں داخل ہوگے. کیونکہ جب انسان ڈاٹ کی پریکٹس سے نکلتا ہے پھر وہ شمع بینی پہ جاتا ہے, پھر جو شمع بینی سے نکلتا ہے پھر وہ مراقبے کی اثر حالت اور کیفیت میں جاتا ہے. پھر میں آپ کو شمع بینی کے طریقے سے کار سمجھاؤں گا, اس کے ترتیب بتاؤں گا, اس کی پریکٹس بتاؤں گا. یہ سب کچھ ہمارے دین اسلام کا حصہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے, یہ ایک ایسی مشقیں ہیں کہ جس سے آپ اپنی روحانی کیفیات کو, اپنے دماغ کو, اپنے دل کو ایک جگہ پر لے کر آتے ہو. اپنے آپ کو ایک جگہ پہ لے کر آتے ہو مختلف پریکٹس کے ذریعے, ورزش کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا نا, جیسے جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ مختلف مشقوں کے ذریعے اپنے باڈی کے شیپ کو بنا رہے ہوتے ہیں, مختلف ایکسرسائز کے ذریعے. کوئی اپنی تھائز بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے پیٹ کے مسلز بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بازو کے مسلز بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے کمر کے مسلز بنا رہا ہوتا ہے, کوئی یوں کر رہا ہوتا ہے, یوں کر رہا ہوتا ہے. وہ سب الگ الگ مشقوں کے ذریعے بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس رستے پر مختلف قسم کی ایکسرسائز ہیں, یعنی کہ پریکٹس ہیں, کہ جن کو ہم کر کے اپنے دماغ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دماغ کو مختلف حالتوں میں لے جا کر ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ اس کو ٹیلی پیتھی کہہ دیتے ہیں, بعض لوگ مسمرزم کہہ دیتے ہیں, بعض لوگ مختلف حالتیں کہہ دیتے ہیں. اب جب دماغ کی اسی ہارس کو جب ہم بڑھا دیتے ہیں, اس کو گھٹا دیتے ہیں, تو پھر ہمارا دماغ مختلف حالتوں میں جا کر ان فریکوینسی کو جب بڑھ جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی حالت میں منتقل ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ میں داخل ہو جاتی ہے, جیسے شعور سے لاشعور. اب تحت شعور کیا ہے؟ اس شعور اور لاشعور کے درمیان جو اس کو پل کا کام کرتی ہے وہ تحت شعور ہے. وجدان وہ ہے جو کسی منطق اور کسی پہ وہ دلیل نہیں کرتی. تو پھر وہ ایکسرسائزیں, وہ مشقیں, اسی کے ذریعے, اسی پریکٹس کے ذریعے پھر ہم اس سے بہت کچھ کام لے سکتے ہیں. ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم روحانی مشق کے ذریعے کس طرح استخارہ کر سکتے ہیں. آپ یہ کر کے اپنے جب اٹھیں گے, جب آپ نے ڈائری میں ہر چیز نوٹ کر لی, پھر آپ اس کو نتیجہ اخذ کریں, اور صبح اٹھ کے آپ جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اور استخارے کے حق میں سب سے بہترین ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے سب سے پہلے بتا دیا کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوا ہے.
میڈیکل سائنس سے بھی میں نے اس کو پروف کر دیا ہے دلیل کے ساتھ، اور پھر آپ کی اس میں روحانی قوت بھی شامل ہے، اور پھر سب سے بڑی بات وہ کلمات جو آپ نے بیٹھنے سے پہلے کیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا استخارہ ہے یہ روحانی مشق کے ذریعے. کیونکہ جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا اور دماغ نے اس کو فالو کیا تو دماغ اس روحانیت کے پیچھے چل گیا، اس کلمات کے پیچھے چل دیا کہ جس میں عافیت ہے، یعنی کہ آپ عبادت کس کی کرتے ہو؟ اللہ کی. آپ مدد کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے. اور استخارے سے مراد کیا ہے؟ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مفہوم کیا ہے؟ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو ان تمام مرحلے میں، تمام پورے رستے میں سب سے بڑا کردار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے کہ جس نے آپ کے دماغ نے ان کلمات کو فالو کیا، اور یہی کلمات اور اسی کلمات کی روحانیت آپ کے دماغ کو ایک ایسی حالت میں لے گئی کہ جہاں سے لاشعوری کیفیت سے اس نے نتیجہ اخذ کرنا شروع کر دیا، فیصلہ اخذ کرنا شروع کر دیا، آپ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا شروع کر دیا، جب آپ نے ڈائری کھولی، آپ کو پورا نتیجہ نکل گیا. کہ جیسے کوئی میتھمیٹک کا سوال کرتا ہے نا، اس کے فارمولے ہوتے ہیں A+B+C AB پلس 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 مائنس مائنس، یہ سب فارمولے ہیں نا. اسی طریقے سے یہ روحانیت کا کلیہ ہے کہ آپ دماغ کو اپنی مختلف حالتوں میں لے جا کر اس کا استعمال کرنا، اور اسی کے ذریعے لاشعوری کیفیات کے اندر ہونے والے معاملات، حالات سے واقف ہونا. اور ایک وقت یہ آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اس روحانی پریکٹس کے ذریعے، روحانی مشق کے ذریعے اس کیفیت، اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے اوپر شعور تو شعور، لاشعور پہ بھی اس کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک وقت، محنت اور ریاضت چاہیے، اور پھر رب کا فضل بھی چاہیے کہ جس پر رب کا فضل ہوا، کہ جس پر رب کا کرم ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب ہم کسی کو ہدایت دیتے نا تو اس کو دانائی عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ حکمت عطا کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے، اس کے فیصلہ کرنے کی قوت کو سلب کر لیتا ہے. اب آپ یہ دیکھو اس بات سے، خالی اس بات سے کہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کی عقل کو سلب کرتا ہے. عقل کو سلب کرنے سے مراد کیا ہوا کہ دماغ اس حالت میں نہیں جاتا، اس کیفیت میں نہیں جاتا کہ جہاں سے اس کو روشنی مل رہی ہوتی ہے. تو وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. اور ہدایت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جسے حکمت عطا کر دیتے ہیں، کس کو؟ جس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو دانائی دے دیتے ہیں، یعنی کہ عقل مندی دے دیتے ہیں، اس کی فراست بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے دماغ کو اس حالت میں، اس کیپیسٹی میں لے آتے ہیں کہ جہاں پہ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کی وسعت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور ہدایت پر آ جاتا ہے. سارا گیم میاں صاحب، سارا گیم آپ کے دماغ کا ہے. یہ روحانیت ہو، عملیات ہو، تصوف ہو، دین اسلام ہو، سب کچھ ہو، اس کائنات کا انسانی وجود میں اگر کوئی سلطان ہے تو وہ دماغ ہے. دماغ بگڑ گیا، پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا. دماغ صحیح رہا، انسان ہدایت کے رستے پر رہا. اسی لیے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. اب سیدھے رستے پہ چلا، لیکن پھر آپ کہہ رہے ہو صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس رستے پر چلا کہ جس پہ تو نے انعامت عطا کی. اب ہمارے جو دماغ کا رستہ ہے نا، یہ سمجھ لو کہ یہ نور، یہ روشنی، یہ نور اس طرف بھی جاتا ہے اور یہ شیطان کی طرف بھی جاتا ہے.
سیدھا راستہ یہی ہمارا دماغ ہے. اب یہاں سے ڈائیورجن ہو رہی ہے. اگر ہم یہی میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, یہی ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہم کلام الہی نہیں پڑھتے معاذ اللہ, ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے, ہم صرف سیدھا سیدھا کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے اندر استدراجی قوتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. استدراجی قوت کیا؟ پھر ایک شیطان کی طرف راستہ نکل جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہمیں اس راستے پہ چلانا جس پہ تو نے ہمیں نعمت عطا کی. تو پھر یہ ہمارا کنیکشن ہمارے رب سے جوڑ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, اکثر اپنے مجذوب کو دیکھا ہوگا, وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے دانا مند شخص کو دیکھا ہوگا, وہ پرسکون خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, کم گفتگو کرتے ہیں لیکن پرسکون ہو کے رہتے ہیں. تو دماغ کا بہت بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں استخارے کا یہ تمام معاملات کا آپ کے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا سب کچھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اسی پریکٹس آف میڈیٹیشن کے ذریعے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اور مراحل بھی آپ کو بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد پھر شمع بینی کی طرف بھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا, اور پھر اس کے فوائد, اور پھر اس سے بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. یہ سمجھ لیں روحانی طریقہ ہے. پھر اس کے بعد ہم میڈیٹیشن میں داخل ہوں گے. ہو سکتا ہے شعبان میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں, اور پھر رمضان میں آپ کو میڈیٹیشن میں داخل کروں گا انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں آج کی جو ہماری لیکچر تھا, یہ پریکٹس آف میڈیٹیشن کے ذریعے, یہ آپ کو پسند آیا ہوگا یقیناً, اور سمجھ بھی آیا ہوگا. تو آپ ضرور جب ٹرانسمیشن ختم ہو جائے تو اپنے کامنٹس کے اندر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور مزید پوچھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadili.com, آپ یوٹیوب پہ, آپ گوگل پہ سرچ کریں, ہماری ویب سائٹ آ جائے گی. اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور مزید اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, مزید اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہماری ویب سائٹ پر. اور جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں, استخارے کے سلسلے میں, علاج کے سلسلے میں, معلومات کے سلسلے میں, تو وہ اپوائنٹمنٹ ویب سائٹ drabdulwajidshadili.com پہ جا کر استخارہ کروا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے, یا آپ اور گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, تو آپ مزید مجھے آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا, کیونکہ جیسے جیسے آپ کے سوالات ہوں گے, پھر کل شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, تو شاہ صاحب ہی کے سوالات وہ آپ ہی کی نمائندگی کریں گے, پھر وہ مجھ سے سوالات پوچھ لیں گے, پھر وہی سوالات کے جوابات میں سنڈے کو آپ کو اور مزید تفصیل سے دے دوں گا. جب ٹرانسمیشن ہماری ختم ہو جائے, اگر کامنٹس میں سوال کرنا چاہو کامنٹ میں سوال کر لو, اسکرین پر نمبر موجود ہے, اس اسکرین پر سوالات بھیجو, سوال کرو. سوال کرنا آپ کا حق ہے. سوال علمی سوال ہو, سیکھنے کے لیے ہو, یعنی کہ کسی ایک شخص کا سوال, اور اگر میں اس کا جواب دیتا ہوں تو تقریباً وہ سوال ایسا ہو کہ 1000 بندوں کے سوالوں کے جواب اس جواب میں مل جائیں, ایسا سوال ہو. مزید اس استخارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, مزید اس کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں, مزید اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں, تو ہمیں دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اور ہمارے ساتھ اس مبارک سفر کا حصہ بنتے رہیے گا. مجھے, میرے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.